السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے یا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عربی میں کیسے کہیں گے کہ کوئی امکان ہے، یعنی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہیں گے فی مجال یا شیء مجال یا فی احتمال یا شیء احتمال یا فی عمل یا شیء عمل یا یمکن یا ممکن۔ یہ سارے اس لفظ کے لیے یا اس جملے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مختلف مواقع پہ ہم نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فی مجال کا مطلب ہے کہ کوئی امکان ہے یا کوئی جگہ ہے یا کوئی کہتے ہیں نا کہ اسپیس ہے۔ اس طرح جب ہم بولتے ہیں کہ کوئی امکان، تو امکان کے لیے ہم مختلف زبانوں میں، لہجوں میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی امکان ہے یعنی ایسے ہو سکتا ہے، یا کوئی احتمال ہے یا محتمل جسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی احتمال ہے یعنی ایسے ہو سکتا ہے، یعنی اس طریقے سے ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ امکان کا مطلب مختلف مواقعوں پہ الگ الگ معنی دیتا ہے۔ تو فی مجال شیء مجال، فی احتمال شیء احتمال، فی عمل امید کو کہتے ہیں کہ کوئی امید ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی امید ہے یا مطلب کوئی توقع ہے۔ یمکن ہو سکتا ہے، ممکن ایسا ہونا ممکن ہے، یعنی یہ ممکن ہے۔ تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی امکان ہے، اس کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فی مجال شیء مجال، فی مجال شیء احتمال، فی احتمال، فی امکانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فی عمل شیء عمل، شیء احتمال، شیء امکانیہ، فی امکانیہ۔ یمکن ھذا یمکن، ایسے ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ھذا ممکن، یہ ہو سکتا ہے۔ یمکن کا مطلب یہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ یمکن یہ ہوتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یمکن جو ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ فی مجال شیء مجال، فی احتمال شیء احتمال، فی عمل شیء عمل، یمکن ممکن، فی امکانیہ۔ تو یہ سارے الفاظ ہم نے یوز کرنے ہیں۔ فآمل او فأتوقع شيء، زين فآمل شيء، فعادي آمل شيء یا فأتوقع شيء، يعني ممكن أتوقع شيء منك، ممكن أتوقع۔ فآمل شيء اس کا مطلب ہے کہ تو پھر میں کوئی امید رکھوں۔ فآمل شيء او فأتوقع شيء، أتوقع شيء کسی چیز کی توقع رکھوں یعنی امید رکھوں۔ تو عمل جو ہے امید کو کہتے ہیں، امید رکھنا۔ فآمل شيء، فآمل عادی آمل شيء، تو اس کا مطلب کہ میں امید رکھوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، تو عربی میں کہتے ہیں فآمل شيء، فأتوقع شيء عادی، اتوقع میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ عامل جو ہے وہ بھی یہی ہے، ہوپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عامل کا مطلب ہوپ کرنا، امید رکھنا۔ اتوقع جو ہے ایکسپیکٹیشنز کو کہتے ہیں، تو وہ بھی امید میں ہی آتا ہے۔ تو فآمل شيء تو میں کوئی امید رکھوں، عادی عامل کہ میں امید رکھوں۔ فعادی اتوقع شيء، فعادی اتوقع کہ کیا میں امید رکھوں۔ تو عادی بھی استعمال ہوتا ہے لفظ عادی، کہ مطلب نارمل ہے کہ میں امید رکھوں، یعنی مطلب امید رکھوں، میں کوئی امید ہے اس کی۔ تو اس طرح کے الفاظ ہم نے یوز کرنے ہیں۔ فآمل شيء، فأتوقع شيء، فآمل شيء، فأتوقع شيء، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک استعمال کرنا ہے۔ أنت دوم تدور على حيل، أنت دوم تدور على حيل، أو أنت دوم تدور على حيلة، أو أنت دوم تتحايل، أنت دوم تتحايل۔ بہانے کو کہتے ہیں، جو بہانے بہت ڈھونڈتا ہے نا۔ أنت دوم تدور على حيلة، حیلہ جو ہے دھوکے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن بول چال میں جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ بہانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ أنت دوم آپ ہمیشہ، دور ڈھونڈتے ہو، حیلہ کہ کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے، تو بہانے ڈھونڈتے ہو، بہانے باز جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ
ہر زبان میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا عین بعین یعنی لفظ بلفظ یا حرف بحرف ترجمہ دوسری زبان میں وہ معنی نہیں ہوتا جو آپ کی زبان میں. مثال کے طور پر بہانہ باز، ٹھیک ہے، وہ آدمی جو بہانہ ڈھونڈتا ہے، بہانے باز یعنی بہانے ڈھونڈتا ہے یا بہانے ہمیشہ بہانے کرتا ہے یا اس بہانے میں بالکل مشہور ہے، تو بہانے باز، اس کی وجہ سے باز بنا دیا ہم نے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کا ہم اردو میں اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتے جس طرح وہ لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم عربی میں کہیں گے انت دوم تدور، انت دوم تدور على حیلہ، انت دوم تدور على حیلہ، انت دوم تتحايل، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت دوم تتعذر، انت دوم تدور على اعذار، ٹھیک ہے، انت دوم تدور على عذر، کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی عذر ڈھونڈتے ہو یا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہو. تو بہانے کو عذر بھی کہا جاتا ہے بول چال میں فصحى میں نہیں. دوم تدور على حیلہ، انت دوم تدور على حیلہ، انت دوم تتحايل، تو یہ لفظ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، بہانے کے لیے. انت دوم تدور على حیلہ، تو حیلہ جو ہے بہانے کو کہا جائے گا. حیلہ ایک ہے، حیلہ ایک بہانہ، حیل اس کی جمع ہے حیل، ٹھیک ہے. الدوم تدور على حیل، آپ بہانے ڈھونڈتے ہو ہمیشہ. الدوم تدور على حیلہ، کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہو ہمیشہ. متملق، مجامل، متملق، ٹھیک ہے، متملق، مجامل، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں چاپلوس کے لیے. خوش آمدی کرنا، چاپلوسی جو ہوتی ہے نا خوش آمدی کرنا، اس کو مصلحہ بھی کہا جاتا ہے. مصلحہ، انت مصلحہ، کہ آپ جو ہے نا خوش آمدی کرتے ہو، آپ چاپلوس ہو، انت مصلحہ. تو آپ جو ہے نا چمچہ گیری کرتے ہو، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مختلف الفاظ اس بات کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو اردو میں بھی چاپلوس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح عربی میں بھی مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب متملق اور مجامل میں فرق ہے، ایک دوسرا ہے اطراء ہے اور ایک دوسرا ہے جو مدیح ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ متملق ہوتا ہے وہ تملق جو جھوٹی تعریف کرتا ہے. جھوٹی تعریف مطلب یہ ہے کہ جس کی خوش آمدی کر رہا ہے اس آدمی میں اس طرح کی کوئی خوبی ہے ہی نہیں، کسی طرح سے بھی وہ جو ہے نا اس خوبی کا مالک ہے ہی نہیں. جو تعریف وہ چاپلوس کر رہا ہے یا خوش آمدی کرنے والا آدمی دوسرے آدمی کی خوش آمدی کر رہا ہے، اس آدمی میں وہ اس طرح کی تعریف ہے ہی نہیں، یعنی اس کا مستحق ہے ہی نہیں کہ اس طرح کے الفاظ بولے جائیں، لیکن وہ بولتا ہے اس طرح کے الفاظ. تو اس وقت جو ہے نا اس چاپلوس کو متملق کہا جاتا ہے. متملق، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ اس میں باتیں پائی جاتی ہیں جس کی تعریف کر رہا ہے تو اس تعریف میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس آدمی میں موجود ہیں لیکن کچھ جو ہے نا اپنی طرف سے بنائی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کو مجامل کہا جاتا ہے. مجامل. تو متملق، مجامل اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے اس آدمی کے لیے جو خوش آمدی کر رہا ہے، جو مصلحہ ہے. مصلحہ جو ہے زیادہ فیمس ہے، مصلحہ زیادہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، مصلحہ. اور آج کل جو بول چال میں ہے لوگوں نے اس کو بھی جو ہے نا رائج کیا ہوا ہے. یہ بھی لفظ آج کل چل رہا ہے چمچہ. عربی میں بھی اس کو چمچے بولتے ہیں لوگ، شمشہ، ٹھیک ہے، عربی میں بھی بولتے ہیں ہادہ شمشہ. تو شمشہ بھی آ گیا ہے جو ہے نا مارکیٹ میں، تو ابھی چل رہا ہے یہ لفظ بھی جو ہے نا لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو تملق جو ہے جھوٹی تعریف کرنے والا ہوتا ہے کہ جب آپ جھوٹی تعریف کرتے ہیں اس آدمی کی جس میں وہ کوئی خوبی ہے ہی نہیں لیکن کی جاتی ہے، تو اس وقت آپ کہلائے جاؤ گے متملق. آپ کہلائے جاؤ گے، یعنی جو آدمی چاپلوسی کرتا ہے متملق وہ کہلایا جائے گا. جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ نہیں، جو چاپلوسی کرتا ہے، جو خوش آمدی کرتا ہے، جو مصلحہ ہے، اس کو کہا جائے گا متملق. مجامل اس وقت کہلایا جائے گا خوش آمدی کرنے والا مصلحہ جو آدمی ہے، جب اس آدمی میں جس کی تعریف کر رہے ہو یا کر رہا ہے تو اس میں وہ کچھ باتیں پائی جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہیں، تو اس وقت یہ مجامل کہلایا جائے گا. کون؟ خوش آمدی کرنے والا. تو متملق، مجامل، متملق، مجامل. اب یہ جو ہے لفظ التملق، المجاملہ، الاطراء، تو یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، مصدر مطلب یہاں سے الفاظ نکلتے ہیں. چاپلوسی کرنے والا نہیں، صرف چاپلوسی کا جو نام ہے نا چاپلوسی، تو یہ اس کا نام ہے. تو عربی میں التملق، المجاملہ، الاطراء. اطراء بھی جو ہے نا بعض جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فصحیٰ سے لے گیا یہ لفظ. التملق،
المجاملہ الاطراء، اطراء جو ہے فصحى سے لیا گیا ہے، اس کے اور بھی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صرف ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اس بات کو ختم نہیں کرنا ہے کہ تملک کے معنی صرف چاپلوسی کے لیے ہیں، یا مجاملہ جو ہے چاپلوسی کو ہی کہا جاتا ہے، یا اطراء جو ہے اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں فصحى میں، لیکن جو ہے بول چال میں جو استعمال ہو رہا ہے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہے مصلحہ، مصلحہ جو ہے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ کسی کی تعریف کرتے ہو تو آپ مصلحہ کہ اپنی کسی مصلحت سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، جس کی آپ تعریف کر رہے ہو، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو کسی کی خوش آمدی کرتا ہو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو التملک المجاملہ الاطراء چاپلوسی کو کہا جاتا ہے۔ تو چاپلوسی جو ہے خوش آمدی ہے، ٹھیک ہے، خوش آمدی کرنا، چاپلوسی کرنا، کسی کے پیچھے چمچا گیری کرنا وغیرہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں اردو میں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وصلت، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم عربی میں یہ جو وصل ہے اور وصلت میں فرق ہے؟ ہاں بالکل فرق ہے۔ وصل جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوگا کہ وہ پہنچ گیا، وصلت وہ پہنچ گئی، عورت کے لیے استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے۔ وصل پہنچ گیا، وصلت پہنچ گئی۔ تو وصل جو ہے، وصل میں اگر ہم کہتے ہیں نا وصل، وہاں پہ لام کو ہم نے ساکن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وصل۔ تو مؤنث کے لیے ہم کیوں اس طرح نہیں بولتے ہیں وصلتا بھی ہے، لیکن وصلتا کا مطلب ہے فصحى میں کہ آپ پہنچ گئے، وصلتی آپ پہنچ گئی، اور لکھنے میں بالکل سیم ہی ہوگا، واو صاد لام اور تا ہی ہوگا، لیکن ہم چونکہ زبانوں میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس لفظ کا معنی ہے کیا۔ تو یہ وصلت بھی ہو سکتا ہے، یہ وصلتو بھی ہو سکتا ہے، وصلتی بھی ہو سکتا ہے، وصلت بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ساروں کے لیے استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن بول چال میں ہم یہاں پہ بولتے ہیں نا وصلت کا مطلب ہے پہنچ گئی، وصلت۔ اب تمام الفاظ کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں۔ فی مجال، شی مجال، فی احتمال، شی احتمال، فی عمل، شی عمل، یمکن، ممکن۔ فآمل شيء فأتوقع شيء، فآمل شيء فأتوقع شيء۔ أنت دوم تدور على حيلة، أنت بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے، دوم تدور على حيلة، أنت دوم تتحايل، تو أنت دوم تدور على حيلة۔ متملک مجامل، التملک المجاملہ الاطراء، وصلت۔ تو یہ تھے آج کے الفاظ، کافی تھے، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔